ناول نگاری میں رسوا کا مقام۔ مرزا ہادی رسوا کو ریاضی اور فلسفہ سے دلی لگاؤ تھا۔ ان علوم کے اثر سے ان کا ذہن مرتب ہو گیا تھا۔ حقیقت بینی اور استدلال ان کے انداز فکر کا جزو بن گئے تھے۔ اسی انداز فکر سے ناول نگاری میں انہیں بڑی مدد ملی۔ کسی نے کہا ہے کہ پلاٹ کی تنظیم ایک فلسفیانہ عمل ہے، اور ناول نگاروں میں اس قول کا مصداق مرزا سے زیادہ کوئی نہیں۔ ان کی بہترین ناول امراؤ جان ادا اور ان کے بدترین ناول شریف زادہ میں ایک ہی معیار کی نظر آتے ہیں۔ ان دونوں ناولوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ کی تنظیم پر کس قدر توجہ دیتے ہیں۔ امراؤ جان ادا سے جو تاثر قائم کرنا چاہتے تھے، شروع ہی سے اس کا خیال رکھا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی ہو جو اس وحدت اثر کو ضعف پہنچاتے۔ ان میں ہر چیز ریاضی کے فارمولے پر نپی تلی ہے۔ پلاٹ فنی طور پر اس ناول کے تانے بانے بڑے مستحکم اور مضبوط طور پر بنے گئے ہیں۔ بالخصوص اس پلاٹ کی تعمیر میں رسوا نے بڑی محنت اور عرقریزی کا ثبوت دیا ہے، اور ادب کے طالب علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ جس ناول میں کوئی کردار اپنی سرگزشت پیش کرتا ہے، اس میں فطری پلاٹ کی تعمیر نسبتاً دشوار ہوتی ہے، لیکن مرزا نے اسے منطقی ترتیب دے کر اس میں ایک فطری پن پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس میں ایک ایسی طوائف کی سرگزشت پیش کی گئی ہے جس کے مزاج اور ذوق سے ہم شروع میں ہی آشنا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ اردو شاعری سے بے پناہ لگاؤ رکھتی ہے، اور اچھا شعر اسے متاثر بھی کرتا ہے۔ وہ نفاست پسند بھی ہے اور نازک خیال بھی۔ ناول کی ابتدا ہی میں امراؤ جان کے اغوا کا واقعہ اور پھر خانم کی دنیا میں پہنچنا، اس کے بعد وہاں سے واقعات کا فطری بہاؤ ایک منظر اور مرتب پلاٹ کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ چونکہ قصے کے اجزاء تمام سمتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لہذا مرزا رسوا نے جہاں کہیں پلاٹ میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی ہے، اس کے لیے بطور خاص معروضی داخلی اسباب پیدا کیا ہے تاکہ اس پر غیر فطری ہونے کا الزام نہ رہے۔ چنانچہ نواب 56 کی خودکشی کے بعد ان کا کردار ناول کے منظر سے غائب ہو جاتا ہے، تاہم آخر میں انہیں ایک بار پھر منظر پر لانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی گنجائش امراؤ جان کے ساتھ اپنی درج ذیل گفتگو میں اس طرح نکالی: رسوا، اس لیے کہ مجھے میر پچھلی صاحب نے ایک نکتہ بتا دیا تھا کہ جو شخص تیرنا جانتا ہے وہ اپنے قصیدے میں نہیں ڈوب سکتا ہے۔ امراؤ جان: کیا معلوم، یہ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ رسوا: نواب صاحب تیرنا جانتے تھے یا نہیں؟ اسی طرح فیض علی کے ساتھ امراؤ جان کے بھاگنے کا واقعہ کے لیے بھی فضا ہموار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عائش باغ کے میلے سے قاری خورشید کے اغوا کا بھی واقعہ غیر فطری معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت پہلے سے قاری کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، غرض چھوٹے بڑے تمام واقعات کو منطقی ربط اور معروضی تسلسل دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً گوہر مرزا کے کردار کو لیجیے، باوجود اس کے کہ یہ ایک دلچسپ اور زندہ دل کردار ہے، مرزا رسوا سے قاری کے سامنے بہت دیر تک نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے اس کی چنڈو پینے کی عادت کو سہارا بنایا ہے، اور اس طرح پلاٹ میں فطری پن پیدا ہو گیا ہے۔ آگے چل کر قصہ میں امراؤ جان کو لکھنؤ سے نکال کر گڑھئی میں خورشید سے ملوانا تھا، چنانچہ اس کے لیے فیض علی کا کردار تراشا گیا جو اسے کانپور لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ سارے واقعات پلاٹ میں ہم آہنگی اور تسلسل برقرار رکھنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔
امراؤ جان کے پلاٹ پر گفتگو خود مرزا کے ذکر کے بغیر نامکمل رہے گی۔ ناول کا یہ کردار دلچسپ اور ناقابل فراموش ہے۔ یہ کردار پلاٹ کے حسن تعمیر میں بڑا معاون ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے جس واقعہ کو جس مقام پر فٹ کرنا چاہا ہے، امراؤ جان سے دریافت کر کے وہاں بیان کیا ہے، اور اس طرح اس کردار نے قصہ میں جھول پیدا کرنے کی گنجائش ختم کر دی ہے۔ اس اعتبار سے مرزا رسوا کا یہ ناول ایک ایسا شعر ہے جس کا ایک بھی لفظ اس کے خاص مقام سے ہٹانے پر سارا شعر درہم برہم ہو جاتا ہے۔ غرض امراؤ جان ادا کا پلاٹ ایک ایسا محراب ہے جس کے ایک سرے پر مشاعرہ ہے اور دوسرے سرے پر امراؤ جان کا فلسفہ حیات جو انہوں نے اپنے خط میں بیان کیا ہے۔ اگرچہ ناقدین اس مشاعرہ اور خط کو پلاٹ تسلیم کرنے میں تعامل نظر آتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں پلاٹ کے افتتاحیہ اور اختتامیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مشاعرہ سے ناول مرکزی کردار امراؤ جان کی حیثیت پر بھرپور روشنی پڑتی ہے، اور آخر میں اس لفظ کا ناول کا گویا نچوڑ ہے۔ بالخصوص خط کے آخر میں امراؤ جان کا یہ جملہ کہ سچی چاہت کا مزہ اسی نیک بخت کا حق ہے جو ایک منہ دیکھ کر دوسرے کا منہ کبھی نہیں دیکھتی، ناول کے خاکے میں حقیقت کا رنگ بھرتا نظر آتا ہے۔ یہ خط پلاٹ کی تکمیل کا باعث بھی ہے۔ یہ مرکزی کردار کے علاوہ ذیلی کردار بھی ہیں جو قصے کو کامیاب طریقے پر آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ، خورشید، رامدئی کے قصے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کردار نگاری میں مرزا رسوا کے قلم نے جادوگری کا کمال دکھایا ہے۔ امراؤ جان ادا کے کردار صناعی اور فنکاروں کا معجزہ ہے۔ امراؤ جان کے علاوہ ناول میں بہت سے کردار ہیں، کچھ دور تک پھیلے ہوئے، کچھ پل بھر کو نظر آ کے آنکھ سے اوجھل ہو جانے والے، مگر دونوں لازوال اور حافظے سے نہ ہٹنے والے فیض علی ڈاکو کے ساتھ فضل علی جو نوجوان جو نواب سلطان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آتے ہیں، لیکن اپنے دوست کی آشنا کو یہاں پا کے لوٹ مار کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ وہ ذرا دیر کو نمودار ہوتے ہیں مگر دائمی نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم بھی تیرے ساتھ کا مختصر جملہ ادا کر کے ساتیس بھی انفرادیت کا سکہ جما دیتا ہے۔ مختصر جملہ ادا کر کے ساتیس بھی انفرادیت کا سکہ جما دیتا ہے۔ نواب سلطان کا جان نثار ملازم ایک ایک پل کو نظر آتا ہے مگر ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ یہ مرکزی فنکاری کمال ہے کہ ہر کردار اپنی جماعت کا نمائندہ ہونے کے باوجود انفرادیت کا مالک ہے۔ امراؤ جان، خورشید، بسم اللہ سب طوائفیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے بالکل الگ۔ امیرن جب پہلی بار خریداری کے لیے خانم کے سامنے پیش ہوتی ہے تو پلنگڑی سے لگی ہوئی قالین پر بیٹھی ہیں، کنول روشن ہے، بڑا سا نقشی پاندان آگے کھلا ہے، پیچوان پی رہی ہیں، سامنے ایک سونی لڑکی ناچ رہی ہے۔ یہ سونی سی لڑکی خانم کی بیٹی بسم اللہ تھی۔ طوائف اور طوائف زادی یہ بڑی ہو کر آفت کی پر کالا نکلی، بہت مکار، لالچی اور زبان دراز، ضد کی پکی تھی اور کسی کی پرواہ نہ کرتی تھی۔ حد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے ماں کو بھی تکلیفیں پہنچیں اور وہ اس صورت سے بیزار ہو گئی۔ خورشید جان اچھی صورت کی آواز نہ تھی مگر ناچتی خوب تھی، مزاج کی نیک، دل کی اچھی مگر تقدیر کی ایٹی تھی۔ حسن خدا داد تھا، چہرے سے شرافت برستی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ رنڈی پنے کے لائق نہ تھی۔ وہ جسے چاہتی تھی ٹوٹ کر چاہتی تھی، کسی کی بیوی ہوتی تو وفادار ہوتی اور خوب نباہ کرتی۔ 10 کی ہو کر جینا اسے پسند نہ تھا۔ پیارے صاحب کو ان سے عشق تھا، ان کی جائیداد ضبط ہو گئی اور وہ محتاج ہو گئے تو ان کا اصرار تھا کہ مجھے گھر میں ڈال دو۔
प्यारे साहब की शादी कहीं और होने लगी। वो मांझे का जोड़ा पहन कर आए, पहले तो चुप बैठी, फिर गाल सुर्ख हो गए, जोड़े टुकड़े टुकड़े कर डाले, फिर रोती रहीं। बुखार आने लगा। एक दिन राजा ध्यान सिंह ने मेले से उन्हें उठा लिया। ये उसके घर खुश थीं कि अब किसी एक की तो होके रहना है। फैज अली का किरदार भी बहुत जानदार है। वो डाकू है, खूब लूटता है, खूब लुटाता है, दिलेर है, बात का पक्का है। नवाब सुल्तान का किरदार भी नावल निगार का शानदार कारनामा। नावल में मौलवियों के कई किरदार हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं। सबसे दिलचस्प किरदार मौलवी साहब का है जो बिस्मिल्लाह पर आशिक हैं और उसकी बंदरिया को डांट कर अगले दिन सजा पाते हैं। मुक़द्दस सूरत, नूरानी चेहरा, अरबी के आलिम, सफ़ेद दाढ़ी, 70 बरस की उम्र, एक हाथ में असाए मुबारक और दूसरे में जैतून की तस्बीह, होठों पर या हफीज़ का विर्द, मगर एक रंडी बिस्मिल्लाह पर आशिक हैं। उसने हुक्म दिया नीम पर चढ़ जाओ। उनके मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, थर थर काँपने लगे। कभी आसमान को देखते थे, कभी बिस्मिल्लाह की सूरत को। इतने में फिर नादिर शाही हुक्म हुआ, कहती हूँ चढ़ जाओ। उन्हें उबाए शरीफ उतारी, पायजे चढ़ाए और नीम की तक पहुँच गए। मुसन्निफ़ ने मौलवियों के किरदारों से तंज़ व ज़राफ़त का काम भी लिया है। नावल का सबसे ज़बरदस्त और शुरू से आखिर तक छाया हुआ किरदार उमराव जान का है। किरदार निगारी के मामले में इस नावल का जवाब मुश्किल से ही पैदा होगा। मुकालमा निगारी, ज़बान व बयान और उसलूब के लिहाज से मिर्ज़ा रुस्वा एक मुसल्लम व सबूत उस्ताद की हैसियत रखते हैं। उनसे पहले सरशार ने लखनवी ज़बान के अच्छे नमूने पेश किए थे, ताहम उनकी निगाह सतह तक महदूद रही। वो ऊपर की साकिन सतह के नीचे से लहरें लेती हुई मौजों को न देख सके। खालिस तौर पर किरदार की नफ्सियाती तस्वीर कशी की जो तर्ज मिर्ज़ा रुस्वा ने ईजाद की, उससे उनके दो बड़े पेशरो सरशार और शरर महरूम नज़र आते हैं। चूँकि उमराव जान अदा एक तवाइफ की कहानी है, इसलिए बकौल अब्बास हुसैनी उसका मौजू ख़तरनाक है। ताहम मिर्ज़ा रुस्वा ने अपनी मखसूस ज़बान व बयान के ज़रिए उसमें एक पाकीज़ा और लतीफ़ रंग भरने की शय की है और अपनी कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। उनकी ज़बान गैर मसनूई और फितरी है। जैसी ज़बान आम तौर पर बोलचाल के मौका पर इस्तेमाल की जाती है। चुनांचे अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखते हैं, ज़बान वही रोज़मर्रा की सुथरी, निखरी और बोलचाल की जो हम और आप बोलते हैं। फ़राक़ गोरखपुरी ने जब उमराव जान अदा को हिंदी का ज़मा पहनाया तो उसकी ज़बान में कोई तब्दीली नहीं की। उन्होंने रुस्वा की ज़बान को नावल की रूह करार दिया है। चूँकि वो लखनऊ के हर पेशा और तबका के लोगों से वाकिफ़ थे, इसलिए उस मुकाम व मर्तबा के मुताबिक उसकी ज़बान से मुकालमे अदा करते हैं। मसलन खानम की यह गुफ्तगू देखते हैं जो वो एक दिवालिया नवाब छीन से करती है। ओई नवाब सखी से सोम भला जो जल्दी दे जवाब, कुछ तो इरशाद कीजिए। सुकूनत से बंदी को तस्कीन न होगी, वहाँ न सही कुछ तो इरशाद कीजिए, मेरे दिल का अरमान तो निकल जाए। मिर्ज़ा रुस्वा ने अपने मकालिम में मखसूस फ़लसफ़ियाना नज़रियात को भी बयान किया है। बिलख़ुसूस वह अपने मजहबी ख़यालात की इशाअत से कहीं भी बाज नहीं रहे। मसलन यह कि तवाइफ़ खाक कितनी तालीम हासिल करके मुआशरे में अपना मुकाम बना ले, उसके बावजूद एक मामूली सी औरत से फ़रोतर रहेगी। ये मिर्ज़ा का फ़लसफ़ियाना अखलाक है कि दिल आज़ारी सबसे बड़ा गुनाह है। औरत और मर्द की मोहब्बत पर तबसरा करते हुए मिर्ज़ा रुस्वा अपना फ़लसफ़ा बयान करते हैं। मर्द की मोहब्बत में अलम महफूज रहता और लज्जत दोनों फ़रहीन शादा हैं। फ़लसफ़ा अखलाक के संजीदा मौजू के साथ नावल में ज़राफ़त की चाशनी भी देखने को मिलती है। दो ज़रीफ़ किरदार मौलवी साहबान के हैं।
جن کا ذکر قبل ہو چکا ہے۔ مرزا رسوا نے اپنے مکالموں اور زبان و بیان سے بھی ظرافت کا رنگ پیدا کیا ہے۔ مثلاً عیش باغ کے میلے میں ایک صاحب کی شخصیت ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صاحب آئے تو ہیں میلہ دیکھنے، مگر بہت ہی تقدر چی بجبی، کچھ چپ کے بربراتے بھی جاتے ہیں۔ معلوم پڑتا ہے بیوی سے لڑکے آئے ہیں۔ ان کے باتوں کے جواب پر بروقت نہ سوجھے تھے، انہیں اب یاد کرتے ہیں۔ مرزا رسوا کی مکالمہ نگاری فطری نگاری اور حقیقی بھی ہے، کہیں بھی کوئی جھول نظر نہیں آتا ہے یا تصنع کی کیفیت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مثلاً ایک بیگم اور بڑھیا کا یہ دلچسپ مکالمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بڑھیا: مجھ نگور ساری نے اتنا تو پوچھا کہ یہ کون ہے، بھلا کیا گناہ کیا؟ بیوی: تم کہتی یقین میں جانتی ہوں، پھر پوچھنے سے کیا مطلب تھا؟ بڑھیا: کیا مطلب تھا؟ اچھا مطلب بتا دوں گی تو صحیح، اپنا عوض نہ لوں گی، تم نے مارا تو ہے؟ بیگم: چل شفنل، تو کیا بدلے لے گی، ذرا کسی بھلاوے پر نہ بھولنا۔ بڑھیا: کیا مطلب تھا؟ اچھا مطلب بتا دوں گی تو صحیح، اپنا عوض نہ لوں گی۔ بیگم: تیرے دل والے کی ایسی تیسی نکل یہاں سے۔ بڑھیا: لو یہ بھی نکالتی ہوئی آئی۔ اچھا جاتے ہیں، یہ کہہ کر بڑھیا اٹھ کھڑی ہوئی، لہذا جھاڑ چھوڑ بڑبڑاتی ہوئی۔ بڑی نکالنے والی، جاتے ہیں، دیکھیں تو کیوں نہیں آنے دیتی۔ منظر نگاری: کسی بھی ناول کی کامیابی میں منظر نگاری کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ مرزا رسوا نے اپنے ناول میں ایسی حقیقی منظر نگاری کی ہے جو ان زندگی کا ضامن بن گئی ہے۔ انہوں نے اندرونی اور بیرونی قسم کے مناظر کی کامیاب تصویر کشی کی ہے۔ ناول کے آغاز میں ایک مشاعرے کا آغاز دکھایا گیا ہے جس میں اودھ کی معاشرت کی واضح تصویر نظر آتی ہے۔ اجلی چاندنی کا فرش، کوری سراہیوں میں ٹھنڈا پانی، اور پھر اس میں کیوڑے کی آمیزش، پالوی کی گلوریاں، حقوں میں خوشبودار تمباکو وغیرہ، یہ تمام چیزیں اودھ کی تہذیب کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ اسی طرح عیش باغ کے منظر کشی میں بھی وہ تمام لوازمات کو بروئے کار لائے ہیں جن کی ایک میلے میں ضرورت ہوتی ہے۔ اندرونی مناظر میں بسم اللہ کے کرب کا منظر بھی خوب ہے۔ نورا کے پلنگ، صاف چاندنی، بڑے بڑے نقشی پاندان، چھت میں جھاڑ، اور پھر 2 روشن کمل۔ یہ ایک جوان شوخ رنڈی کا کمرہ ہے، اور اس کے بالمقابل بوا حسینی کے کمرے کا منظر دیکھیے۔ بوا حسینی کی کوٹری، جس کے در و دیوار سے لے کر چھت تک دھوئیں سے سیاہ تھی، اس کے ایک طرف جھلنگا پلنگ پڑا ہوا تھا، ایک طرف کوٹری میں چولہا بنا ہوا تھا۔ چولہے کے اوپر دیوار میں 2 کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ کھانے پکاتے وقت اس پر چراغ رکھ دیا جاتا تھا۔ غرض وہ باہر کا منظر ہو یا اندر کا، مرزا رسوا نے ہر جگہ فطریت برقرار رکھی ہے جو ان کے فنی محاسن کی دلیل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امراؤ جان ادا میں فنی اعتبار سے کوئی پہلو تشنا نہیں ہے۔ پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری اور منظر نگاری کی مکمل ہم آہنگی ناول کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ مرزا رسوا نے اس سے اصلاح کا کام بھی لیا ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب کی کہانی کے ساتھ اس کے اسباب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے تاکہ آئندہ اس سے بچا جا سکے۔ بعض جگہ ان پر مقصد کا اس قدر غلبہ نظر آتا ہے کہ فنکار رسوا پس پردہ جلے جاتے ہیں، مگر یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ ان تمام اسباب و خصوصیات کی بدولت نور الحسن نقوی کے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امراؤ جان ادا ہماری زبان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔